نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہم آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں ان الذین کفروا، انا کا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا بے شک، شورلی ترجمہ ایزی ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے شورلی کفر کیا. لن تغنی عنہم اموالہم، لن تغنیا غنا سے غنی کرنے سے ہے. لن تغنیا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے مال کی وجہ سے. اموالہم دیکھیں ہم آیا، ان کے مال کی وجہ سے اموالہم. ولا اولادہم، اولاد ان کی اولاد کی وجہ سے. ولد آج ہم نے سنگولر تثنیہ اور جمع کیونکہ کیا تو ولد از سنگولر. ولد کہتے ہیں ایک بیٹے کو، ولدان دو بیٹے، اور اولاد اس کا پلورل ہے. اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے کسی چیز میں بھی ان کے کام نہیں آئے گا. واولئک ہم، اور وہ لوگ ہوں گے ضرور وقود النار، آگ کے اندر دھکائے جائیں گے یا پھینکے جائیں گے. دیکھیں آگ، نار آگ جی وقود کا مطلب پھینکنا. قادہ یقودو کہتے ہیں ڈالنے کو یار. اچھا اس میں جانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. ایک تو بات ظاہر ہے آبویسلی اس کا بڑا کلیئر ترجمہ ہے کہ جو بھی جو ایک کیٹیگوریکلی صحیح ہے حق بات ہے اس کو جھٹلائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ایک تو ہمیں اس کے لیے بڑا ایزی ہے سمجھنا. کفر ایک لفظ جو ہے نا، اس کا ووکیبلری میں لغت میں مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو دبانا یا جھٹلانا یا چھپانا. کافر جب ہم کہتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے حق جو بات ہے اللہ کی طرف سے اس کو دبا رہا ہوتا ہے، اس کو چھپا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسے کافر کہتے ہیں. آگے سورہ حدید کے اندر غالباً وہ کسانوں کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے کھیتی کو وہ کفر دبا دیتے ہیں، وہ حق بات کو دبا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا میجر سبق ہے. لیکن آپ کو شان نزول کا مطلب پتہ ہے کہ وہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ؟ ہاں، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. پورا قرآن ہمیں سمجھنے کے لیے obviously آج بھی ایز اٹ از ویلڈ ہے. ہر آیت کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے آج بھی اسی طرح سے ویلڈ ہوگا. لیکن پھر بھی اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ہے، یہ آیت بیسکلی اس وقت نازل ہو رہی تھیں آیتیں جب غالباً 2 ہجری میں رمضان کی 17 رمضان کو جب غزوہ بدر ہوا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور آپ لوگ کو بڑا فیمس ظاہر ہے پتہ ہوگا 313 مسلمان تھے وہاں پہ، جن میں سے غالباً آئی تھنک 77 مہاجرین تھے اور 236 بچتے ہیں وہ انصار مکہ والوں میں سے تھے. اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی حالت کیا تھی. ٹوٹل ان کے پاس 2 گھوڑے تھے. ایک آتا ہے غالباً مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ اور ایک مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ. ان 2 حضرات کے پاس صرف گھوڑے تھے 313 میں سے. اور ٹوٹل ان کے پاس 8 تلواریں تھیں. they only had 8 swords اور 6 زریں تھی، یعنی جو آرمر ہے ٹوٹل 6 تھے ان کے پاس. یہ ان کی حالت تھی. یعنی آپ کو صرف ویژولائز کریں 313 لوگ ہیں، ان کے بعد 2 گھوڑے ہیں خالی، اور غالباً 70 اونٹ ہیں، 70 کے قریب، دیٹس اٹ. باقی وہ پیدل جا رہے ہیں ننگے پاؤں کے حالت میں، اور ٹوٹل 8 تلواریں ہیں. وہ نہتے ان سے لڑنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ 1000 کافر سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ فلی لوڈڈ آرمرڈ طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال پھر اس سٹوری میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سب کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. ان میں سے صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 70 کے قریب کافر مارے گئے. ان میں سے 70 غلام بنائے گئے اور ایٹسیٹرا. بڑی بری ان کی ساتھ ہوا.
وہ آپ نے فیمس سنا ہوگا، وہ جو معاذ اور معوذ دو لڑکے تھے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بولا کہ ہم یعنی میرے چچا ہے، میں بتاؤ ابو جہل کون ہے، اور وہ گئے اور انہوں نے ابو جہل پہ سیدھا حملہ کیا، اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے مکہ والے سردار سارے ختم ہو گئے اس وار میں. بہرحال یہ ایک وکٹری تھی، مسلمان جب جیت کے آئے. اب یہاں مدینہ میں جو مین انفلوئنس تھا وہ جیوز کا تھا، یہودیوں کا تھا. اس وقت مین بڑے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 ان کے بڑے فیمس ٹرائبس تھے، اور ان کا ایسا ہولڈ تھا، یعنی اصل فائنینشیل جو ہب ان کے فائنینس سارا ان کے کنٹرول میں تھا. اور ایسا بھی آتا ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ کافروں کے بھی جو قبیلے تھے وہ بھی ان سے اتنا انفلوئنس تھے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی نہ کی آپس میں قبیلے والوں نے شادی بھی کرنی ہے، پہلے وہ اپنے محلے کے جو پیر یہودی جو بھی اس کا رجسٹرین علاقے کا، اس سے جا کے اجازت لیتے تھے. وہ منع کر دے تو شادی تک نہیں کرتے تھے، ایون دو کہ وہ جوز ہے اور وہ ہے. ان کا بڑا ہولڈ تھا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، تبلیغ کی کہ اب دیکھو اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور آخرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر میرے ایمان لے آؤ، اور ایٹسیٹرا جو تمہارے اوپر لازم ہے، تمہاری اپنی بک میں بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے منع کیا. بک میں ان کی کیوں لکھا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ میں جیوز کیا کر رہے تھے، ان کا وہاں پہ کیا کام تھا. وہ تو اوپر جروسلم میں ہونے چاہیے تھے، آپ اگر میپ میں اٹھا کے دیکھیں، مگر انہیں یہ بات پہلے سے پتہ تھی کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائیں گے اور ہمارا ان پر ایمان لانا لازم ہے. یہ بات ایک نہیں کئی، ایک تو ان کی اپنی تورات میں، بلکہ اتنی ساری تحریفات کے بعد آج بھی بائبل کے اندر جو تورات ہے، فرسٹ ٹیسٹمنٹ، اس کی بک آف سولمن ہے غالباً، اس میں آج بھی لفظ محمد کے ورڈ کے ساتھ ہیبرو لینگویج میں موجود ہے. وہ اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کرتے ہیں تو وہ غلط ڈائریکشن میں کر دیتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، میں نے ایک دفعہ گوگل کیا، اسی ورڈز کو ہیبرو لینگویج سے آپ لیتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ پہ، جب آپ ہیبرو پہ لے جاتے ہیں، ہیبرو لکھتے ہیں ہیبرو ٹو انگلش، تو وہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتا. بہرحال اینی ویز یہ تو خیر ایک الگ خارجی اس کا ایکسلور اس کے فیکٹ. اینی ویز ان کی دعوت دی. ان کی اپنی ایک فیمس جیو تھا جو یمن کا بادشاہ تھا اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفلی 900 سال پہلے، 900 ایئرز بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کا نام جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے طبع اسد رحمہ اللہ بن ابو ملیک، اس کی کنیت تھی ابو کرب، اور غالباً وہ ہمیر ٹرائب کا قبیلے کا تھا. تو وہ بہت نیک اور ان کا سمجھیں گے دیندار آدمی تھا. اس نے ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خط میں اس نے لکھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور آپ اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا، آپ کی مدد کروں گا، آپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا، اور اگر آپ میری زندگی میں نہیں تشریف لاتے تو میں آپ کا کلمہ ابھی سے پڑھتا ہوں. وہ خط اس نے لکھ کے مدینہ روانہ کیا، اور وہ خط پھر وہاں پہ چلتے چلتے جنریشن سے ہوتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی فیملی میں آیا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہیں پیش کیا ان کی خدمت میں کہ یہ وہ خط ہے جو اس نے لکھا تھا. تو یہ خط کے بارے میں جیوز کو بھی پتا تھا، اور میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کے بعد بہت سارے اشارے تھے. اس لیے تقریباً رفلی 400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ مدینہ آ کے آباد ہو چکے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے، ہمارا ان پر ایمان لانا لازم ہے. یہ ان کا بلیف تھا. لیکن جب وہ آئے، اب ان کی وہ اناد یا بغض یا وہ ایگو پرابلم تھا کہ اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. خیر اینی ویز یہ تو اس بیک گراؤنڈ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی وکٹری کے بعد آ کے نے یہ باتیں ساری بتائیں تو بہرحال یہ انکار کرتے رہے. اور ان کا ایک رہبہ تھا کعب بن اشرف غالباً اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ جو ہے ابھی یہ مدینہ والے کافر، یہ ایسے لوزر لوگ تھے، ایسے ہی بدو لوگ تھے، یا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، آپ ان سے جیت کے آئے ہو، ہمارے ساتھ لڑ کے دیکھنا پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو اینی ویز اس نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان آیتوں کو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ کھلنا شروع انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا. تو یہ وہ تھا جس کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہ مان رہے، یہ وہ جیوز کی بات ہو رہی ہے. ان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے کیا تھا. ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوینٹ سے پہلے باقاعدہ ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے.
وہاں آتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ، یہ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اپنے کاموں میں، اپنے دشمنوں کے خلاف یہ مانگا کرتے تھے ان کا وسیلہ دے کر. اور فلما جاؤ بما ابھی، جب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کفر ہوگی، پھر انہوں نے ان کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی سٹوریز جگہ جگہ سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں گزر چکی ہیں. لیکن اس بیک گراؤنڈ تو ان لوگوں نے کیونکہ کفر کیا، اب یہ ڈینائی کیا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو اللہ نے وارننگ دی لن تغنی عنہم اموالہم، کیونکہ تمہارے مال کی تمہیں بہت وہ ہے. ان کے حوالے سے آپ یہ ایک چیز نوٹ کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ پیسہ یا مال ایسوسیٹ ہوتا ہے جیوز کے ساتھ. یوسف علیہ السلام جب ان کو گورنر بادشاہ نے بلایا، بہت سٹوری ڈیٹیل یوسف علیہ السلام کی تو اس پہ آئے گی سورہ یوسف میں، وہیں پہ کریں گے. لیکن ان کو جب بادشاہ نے بلایا اپنے پاس، انہوں نے ایک شرط رکھی خالی کہ مجھے فائنانس منسٹری دو، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ منسٹری، وہ انہوں نے اس وقت کہا کہ فائنانس. تو یہ ہنٹ ہم مسلمانوں نے نہیں لی قرآن سے یا اس سے، لیکن ان کو یہ بات ان کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ جب فائنانسز ان کنٹرول جس کے ہوں گے نا وہ رول کرے گا. تو یہی بات یہ ہمیشہ سے ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. یہ وہاں پہ بھی مدینہ میں بھی یہی کر رہے تھے، بعد میں خیر اینی ویز تو آج بھی یہی دیکھ لیں. تو ہمیشہ سے انہوں نے اس سارٹ آف یوسف علیہ السلام کی سنت کو اپنے دماغ میں ڈالا ہوا ہے اور یہ چل رہے ہیں اس پہ. تو قرآن نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے وہی حل ہے. فائنانسز اپنے کنٹرول میں اگر صحیح اکنامکلی ہوں گے تو بندہ آگے نکلے گا. تو ان کا بہرحال اللہ نے انہیں وارننگ دی ہے. یہ بات پھر ہماری بیویوں نے بھی سنی ہوئی ہے. دیکھیے نا ایسے ہی ہے. تو اینی ویز تو یہ ایسے ہی ہے. ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گی. وَأُولَٰئِکَ وَهُمْ قُودُ النَّارِ، اور یہ آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسے کہ آل فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ. والذین من قبلہم، اور ان سے قبلہم، دیکھیں اگین ہم آ رہا ہے. یہ صرف ہم سے ہم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پچھلے الفابیٹ کے نیچے زیر ہوگا نا، تو وہاں ہم سے اگلے الفابیٹ کے نیچے بھی زیر آ جائے گا. یہ صرف اس کا قاعدہ ہے، ورنہ ادروائز ہم وہی مطلب ہے. قبلہم، ان سے پہلے. کذبوا بآیاتنا، کذب جھٹلانے کو، جھوٹ بولنے کو، بآیاتنا ہماری آیتوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، یعنی کفر اور کذب، کذب کفر کہتے ہیں ڈینائل کو، ڈینائل کو، ہاں ملتا جلتا لفظ ہے. کفر کہہ رہے ہیں ڈینائل کو، اور کذب تو جھوٹ ہے، پیور جھوٹ ہے. کذب کا مطلب ہی جھوٹ ہے، آیت کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں آیتوں کے نزدیک. یہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کلیئرلی، تو انہیں تو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، قرآن پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں. یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ کذب کا لفظ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. یہ پہچانتے ہیں مگر پھر بھی ڈینائی کریں گے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، ہم ان کو اللہ پکڑے گا ان کے گناہوں کے. ذنوب، ضم کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب اس کا پلورل ہے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ انہیں پکڑے گا. واللہ شدید العقاب، اس آیت کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں واللہ شدید العقاب. بڑا آسان ہے. شدید سو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شدید عذاب ہے، عذاب دے گا. عذاب. ہاں، ترجمے میں کے اعتبار سے تو اس کا مطلب عذاب ہی ہے کہ آپ جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو عذاب بھی کہیں کہیں قرآن میں آ رہا ہے عذاب، اور کہیں کہیں آ رہا ہے عقاب، مگر مائنر ڈفرینس ہے. عذاب وہ ہے جو کلی ایک نارمل عذاب آ گیا سب کے اوپر. عقاب وہ ہے جو کسی پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے، جس کے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا ہے، اسپیسیفک وہ والا جہاں پہ معاملہ ہوگا اس کو کہتے ہیں عقاب. یہاں پہ اس ڈینائل کی وجہ سے اس کا جو گناہ ہوگا وہ نہیں ملے گا، اور خاص اس گناہ کا عذاب. آل فرعون اوپر آپ دیکھیں، فرعون کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے، اور اس سے عبرت ظاہر لینے کی ضرورت بالکل ڈیفینیٹلی ہے. مگر ایک بات غور کریں، فرعون جو تھا اس کی سٹوری آپ کو بڑی فیمس آپ نے سنی ہے کہ کس طرح سے غرق ہو گیا وہ ریڈ سی کے اندر. ٹھیک ہے، جب وہ ریڈ سی میں غرق ہو رہا تھا ادھر
کراس کرتے ہوئے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، تو اس نے بالکل جب ڈوبنے لگا نا، اس نے موت کو سامنے دیکھا، تو قرآن میں اس کی سٹوری آتی ہے، اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا الان، اب ٹائم گزر چکا. الان کا مطلب یہ ناؤ، اب نہیں بھائی، اب ایسا نہیں ہے، اب ٹائم گزر چکا ہے. الیوم ننجیک ببدنک، میں تو تمہارے جسم کو ایک عبرت بنا دوں گا. لتکون لمن خلفک آیا، تمام کے تمام آنے والے لوگوں کے لیے جو فیوچر میں آئیں گے ان سب کے لیے تم ایک نشانی بن جاؤ گے. اس لیے جگہ جگہ قرآن میں فرعون تشبیہ دی گئی ہے. کون دوسری کون؟ نہیں یہ فرعون مصر، فرعون رامسیس III مراد ہے. فرعون کا خاص طور سے ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اور پہلے تقریباً 1350 سال تک جو بھی قرآن پڑھ رہا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی ہونے سے لے کر تقریباً رفلی 1898 تک، میں ایگزیکٹ ٹو بی پریسائز بتا رہا ہوں، وہ جو بھی قرآن پڑھ رہا تھا وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ ایسے ہی پڑھ رہا تھا. لیکن 1898 کے بعد جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ بات الگ ہے. کیا وجہ ہے؟ فرعون کی جو ممی تھی، جو جس کی لاش تھی، وہ ڈسکور ہوئی ہے 1898 کے اندر. اس لیے اس کے بعد جو پڑھ رہا ہے وہ لائیو دیکھ کے پڑھ رہا ہے. وہ جو لتکون لمن خلفک آیا، وہ ایجپٹ، ایک دفعہ ہمارا بچپن میں کافی پہلے گیا ہوا ہے کائرو میوزیم، تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ اس کی ممی آج بھی موجود فرعون کی، کائرو میوزیم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو یہ 1898 سے پہلے تو صرف جو پڑھ رہا تھا وہ تو ایمان کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. اب جو پڑھ رہا ہے وہ تو سامنے لائیو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کے تو سامنے ہے اس کی ممی. یہ جو واقعہ ہے اس میں نے ایک اور کسی مولانا صاحب سے سنا تھا کہ وہ جب فرعون was passing the river, right؟ جی. تو جب اس کی روح قبض کی جانے والی تھی، رائٹ؟ جی. تو اس وقت ملک الموت نے ان کے منہ میں ڈال دیا تھا. جبرائیل علیہ السلام کا ایک آتا ہے کال کہ یہ اس وقت شاید اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، شاید وہ اسے معاف کر دے. تو میں نے اس کے منہ کے اندر وہ ڈال دیا، گاڑا مٹی ڈال دیا کہ یہ کہہ نہ سکے. جی. یہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک حوالے سے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں ٹھوس دیا کہ اللہ کو اس پہ رحم نہ آ جائے. وہ بھی ایک بات آتی ہے کتابوں میں لکھی ہے ڈیفینیٹلی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر قرآن میں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ جو قرآن میں آ رہا تھا صرف میں نے وہ مینشن کیا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات آتی ہے، ہاں وہ بات آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ٹھوس دیا کہ اللہ کو اس پہ رحم نہ آ جائے. ظاہر ہے اللہ کے رحم کا تو معاملہ ایسے. وہ ایک بندہ تھا، وہ یا سنم کاشف مشرک تھا، وہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا سنم کر رہا تھا ٹون ہو کے. وہ ایک دم سے غنودگی کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا یا سمد. تو اللہ نے فوراً کہا لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بول. تو فرشتوں نے اللہ کو بولا کہ یہ یا سمد جو ہے اس نے غلطی سے بولا ہے، یہ تو یا سنم اپنے بت کو پکار رہا تھا. اللہ نے کہا کہ یہ غفلت میں اس کے منہ سے نکلا ہے، میں تو غفلت پہ نہیں ہوں، اس نے یا سمد کہا ہے تو میں حاضر ہوں. تو اللہ کی رحمت کے معاملے میں تو ظاہر ہے ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں. فرعون کا میں نے صرف یہ اس لیے مینشن کیا کہ آپ جگہ جگہ فرعون کو دیکھ رہے ہیں، آ رہا ہے اس کا ذکر. یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں. اور اس کا حال یہ ہوا. ایک ابھی یاد آیا مجھے، فرینچ ایک ڈاکٹر تھا، سرجن، بہت فیمس ڈاکٹر اور سرجن 80s کے اندر، جس کا نام تھا مورس بکائی. بہت فیمس سرجن اور ڈاکٹر گزرا ہے. بڑے بڑے جو پرنس شاہ فیصل کا وہ پرسنل ڈاکٹر تھا، فزیشین تھا، اور ایجپٹ کا وہ کون تھا اس زمانے میں، اس کا پرسنل فزیشین تھا. بہت فیمس ڈاکٹر تھا وہ فرینچ. جب 80s کے اندر سوشلسٹ گورنمنٹ آئی نا فرانس میں، اس نے خاص طور سے ایجپٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہ جو فرعون رامسیس III کی باڈی ہے اس پہ ہم ریسرچ کریں گے، آپ ہمیں بھیجو. تو بہرحال ان کا جو بھی نیگوسیشن ہوئی، انہوں نے وہ باڈی اس کی فیرو کی فرانس گئی ایجپٹ سے، اور وہاں پہ پریزیڈنٹ سمیت پورا جو اس کا رائل پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کیا، اس ممی کو، اور آگے باؤ ڈاؤن کر کے کہ جیسے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے اس پہ. اینی وے ریسرچ ہو رہی تھی کہ باڈی کے جو بھی حوالے سے، آرکیالوجسٹ اور سائنس کے حوالے سے. اب یہ بندہ تھا، ہی واز اے بورن کرسچن، ساری زندگی کرسچن رہا. تو وہ ہی واز دا لیڈ سائنٹسٹ اسائنڈ ریسرچ کے لیے. تو اس نے یہ سارا جب معاملہ دیکھا تو اس نے یہ اینڈ میں کنکلوژن نکالا کہ اس کی موت جو ہے وہ ڈوب کے مرنے سے ہوئی ہے.
ڈوب کے مرنے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے دماغ میں کوشچن یہ آیا کہ اگر یہ ڈوب کے مر گیا تو پھر یہ باڈی ریٹریو کیسے ہوئی، اور ریٹریو بھی چلیں پانی سے باہر آ گئی تو پھر پریزرو کیسے ہے، یہ باڈی پریزرو کیسے ہے؟ اس کا آنسر اس کو نہیں ملتا تھا. پھر اس کی ٹیم کے اندر اسے کسی مسلمان نے کہا کہ نہیں، اس کا آنسر یہ قرآن کے اندر آ رہا ہے، الیوم ننجی کا ببدنک، کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری اس باڈی کو پریزرو کروں گا اور آنے والے لوگوں کے لیے اسے نشانی بناؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وجہ سے پریزرو ہے. بہرحال وہ اینڈ میں پھر وہ اس سے اتنا متاثر ہوا، اتنا امپریس ہوا کہ وہ اینڈ میں مسلمان ہوا ظاہر ہے. اور وہ اس نے پھر ایک بک بھی تھی، قرآن، بائبل اور سائنس، کچھ اس طرح سے نام ہے اس کا. اس نے ایک بک لکھی اور اس میں ساری جو سائنٹیفک ریسرچ جو قرآن کے حوالے سے ہے، اس نے بہرحال اس نے کنکلوڈ کیا کہ دیر از نتھنگ ان دس بک جو غلط ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ بندہ مسلمان ہو گیا اور پھر کلمے پہ اس کی موت ہوئی. تو یہ فرعون کا بہرحال جو بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ آ رہا ہے. آج کل کے حوالے سے میرا صرف یہ مقصد تھا کہ اب وہ باڈی کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ لائیو عبرت کے لیے زیادہ اس کے اوپر ایمفسس موجود ہوگا. کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان سے کہہ دیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ستغلبون، یہ لوگ ضرور مغلوب ہوں گے، کیے جائیں گے، اور وتحشرون، اور پھر ہانکے جائے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے والے کو. یہ قیامت کے دن ان کو الی جہنم، جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. وبئس المہاد، بئس کہتے ہیں بہت ہی برا، مہاد کہتے ہیں مہد، ٹھکانہ کا. تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم، اس کے اندر تمہارے لیے، آیتن فی فئتین. آیت کا مطلب آیت بھی ہوتا ہے، لیکن آیت کا جو لغوی مطلب وکیبلری میں ہوتا ہے ہوتا ہے نشانی. اور فئہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک گروپ کو. تو تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروپس کے اندر، فئتین، دو. لیکن اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا کہ یہ دو ہی کی بات ہو رہی ہے، پلورل بھی نہیں ہے، سنگولر بھی نہیں ہے. فئتین آ رہا ہے، دو گروپس میں جب لڑائی ہوئی. یہ وہی اب کیونکہ غزوہ بدر کی جو ہم نے بات کی تھی وہ اس کی بات ہو رہی ہے. دو گروپس میں لڑائی ہوئی. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جو گروپ تھا، فیہ اس کا سنگولر آ گیا، ایک جو گروپ تھا تو وہ لڑ رہا تھا. تو قاتلو کہتے ہیں لڑنے کو، قتال کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور جو اخرى یعنی جو دوسرا گروپ تھا وہ کافروں کا تھا. کافرۃ یرونہم، ان کو دیکھو گے، مثلیہم، ان کی مثال، رأی العین، کھلی بالکل کلیئر آنکھوں سے. را کہتے ہیں دیکھنے کو، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، کھلی آنکھوں سے بالکل دیکھو گے ان کا حال. را دیکھنے کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں. تو یعنی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھو گے ان کو، ان کا جو حال ہوگا. ان کی مثال، جو ان کی ہوگی مثال، ہم اگین، ان سب کی جو ہوگا ان سب کے ساتھ وہ تم دیکھو گے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے، نصر مدد کو کہتے ہیں، ان کی جس کی بھی اللہ چاہتا ہے، من یشاء، جس کی بھی اللہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان بے شک اس کے اندر، فی لعبرۃ، عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اولی الابصار کہتے ہیں، ویسے بصر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے بصر، لیکن وہی بات ہے جو سمجھ رکھنے والے کے لیے اس کے اندر عبرت ہے. ٹاپک یہاں پہ ہو جاتا ہے، لیکن بنصری اللہ مدد کرے گا، یہ آگے بھی آئی تھنک غالباً 4 پارے میں آئے گا. واللہ لقد نصر لکم ببدر، بدر والے دن، جب غزوہ بدر کا آگے چلے گا ڈیٹیل میں پورا سٹوری، تو وہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے اللہ نے مدد کی. اور ظاہر ہے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں بالکل مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور کس حالت کے اندر بھی وہ ظاہر اتنے سارے کافر تھے، ان سب سے وہ جیتے اور وہاں سے نکلے. تو آئی تھنک یہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے. اور نیکسٹ
اگلی آیتوں کے اندر جانے سے پہلے انہیں سمجھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.